بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں آپ کا میزبان ساجد گوندل۔ آج 9 جون ہے سال 2022۔ دو شخصیات کی موت پاکستان کے الیکٹرانک میڈیا کی آج کی سب سے بڑی خبریں تھی۔ ڈاکٹر عامر لیاقت خان اور ملک مقصود چپڑاسی۔ ڈاکٹر عامر لیاقت خان کے پوسٹ مارٹم کے حوالے سے بھی ایک بڑی خبر ہے، اور ملک مقصود چپڑاسی کے پوسٹ مارٹم رپورٹ نے ایک نیا انکشاف کر دیا ہے۔ بڑی عام ڈیولپمنٹس ہیں، آج خبروں کی بھرمار ہے، لیکن انتہائی عام ڈیولپمنٹس پر اس ویڈیو کے اندر ہم بات کریں گے، اور امید کروں گا کہ آپ سماعت کرنے کے بعد ہمیشہ کی طرح اپنے قیمتی فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کریں گے۔ اس وقت جو ڈاکٹر عامر لیاقت خان ہے، ان کی بات کریں تو ایک انہونا یہ واقعہ ہے، ظاہر ہے ان کی ڈیتھ ہوئی ہے۔ ان کے ملازمین جو ہے وہ اور طرح سے بات کر رہے ہیں، اور ایسے لگتا ہے کہ یا تو اب کچھ ایسی باتیں ہو رہی ہیں کہ شاید مبینہ طور پر وہ کسی نشے کے عادی تھے اور اس کی زیادہ ڈوز کی وجہ سے بھی ڈیتھ ہو سکتی ہے، پھر کوئی اس کے اندر ملازم بھی ملوث ہو سکتا ہے۔ پولیس مختلف زاویوں سے ابھی پوسٹ مارٹم کا چونکہ انتظار ہو رہا ہے رپورٹ کا، وہ تفتیش جاری ہے، لیکن باتوں کے اندر تضاد آنا شروع ہو چکا ہے۔ اور ڈاکٹر عامر لیاقت کی جو بیٹی ہیں، انہوں نے پوسٹ مارٹم رپورٹ کو یعنی پوسٹ مارٹم سے روک دیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے جب تک میرا بھائی بیرون ملک سے نہیں آتا اس وقت تک پوسٹ مارٹم نہ کیا جائے، کیونکہ جب بھی کسی میت کا پوسٹ مارٹم ہونا ہوتا ہے تو لواحقین سے قانونی طور پر اجازت لینا ضروری ہوتی ہے۔ اگر لواحقین مطمئن نہیں ہے، وہ نہیں کروانا چاہتے، تو پھر مجبور نہیں کیا جا سکتا۔ ایسے ہی جو ہے وہ ایک اور بات سامنے آئی ہے، اور جس پر جیو ٹی وی پر آپ کو علم ہے بڑا عرصہ ڈاکٹر عامر لیاقت رہے، لیکن پھر وہاں سے وہ علیحدہ ہو گئے اور ٹی وی چینلز کے اندر جائے، اور آخری جو ان کی پوسٹ ہے سوشل میڈیا پر اور وہ خاص طور پر فیس بک پر، وہ جیو کے حوالے سے یہ ہے، اور انہوں نے بتایا ہے کہ اور پتہ لگتا ہے کہ وہ کس طرح مایوس تھے۔ وہ کہتے ہیں کب تک مجھ پر تہمتیں لگاؤ گے، کب تک جھوٹ باندھ کر مجھ پر کماؤ گے، کب تک کبھی مجھے حادثوں میں مرواؤ گے، کب تک مجھے اپنوں سے بچھڑواؤ گے، کب تک، آخر کب تک، یہ کویسچن مارک کرتے جا رہے ہیں۔ ایک دن تو مر ہی جاؤ گے نا، پھر میرے بعد کس کو ستاؤ گے؟ اتنی دشمنی، اتنی نفرت، اتنا بغض کتنا تمہیں کما کر دیا جیو والو۔ میں نے تو تم سے کبھی رمضان نشریات کے الگ سے پیسے تک نہیں لیے۔ ایک انسان ویسے ہی تم سب کا ملک چھوڑ رہا ہے، اس کی غلط فہمی تھی کہ یہ اس کا بھی ملک ہے، سکون سے جانے تو دو اور پھر جیو۔ جیو ٹی وی نے جب انہوں نے بیرون ملک جانے کا ظاہر اعلان کیا تو اس کے بعد جیو کا ایک طریقہ واردات ہے کہ وہ بھرپور طریقے سے پراپیگنڈا کرتا ہے، سینسری خیزی کرتا ہے، اور میڈیا کا اس وقت وہ ڈان بنا ہوا ہے، ٹرینڈ ایک سیٹ کرتا ہے۔ تو جیو سے بھی وہ مرنے سے پہلے بڑے تنگ تھے، انہوں نے اس کا اظہار بھی کیا ہے۔ اب ملک مقصود کی جو موت ہے یہ نارمل ہے، یہ وہ سوال ہے چونکہ دبئی کے اندر اس کی ڈیتھ ہوئی ہے، اس کے اہل خانہ نے 2 دن یہ بڑی عام باتیں سامنے آئی ہیں انہوں نے چھپایا ہے، اور چھپانے کے ساتھ جو ہے یہ ایک بڑا انکشاف ہوا ہے۔ پہلے جو رپورٹ آئی اس کے مطابق چونکہ ان کی موت کا اعلان کیا گیا، جس کو بہت سارے جو لیگی صحافی ہیں انہوں نے اس کو اس پیرائے کے اندر لیا ہے کہ جناب یہ تو دیکھیے اس کی تبھی موت ہوئی ہے، حالانکہ اس پوری رپورٹ کو دیکھے ہوئے پتا چلتا ہے کہ یہ صرف جو ہے وہ ڈیتھ سرٹیفکیٹ ہے، جس کے اندر بتایا گیا کہ بندہ موت اس کی واقع ہو چکی ہے، اس کی جو کاز آف ڈیتھ ہے وہ اس رپورٹ کے اندر نہیں ہے۔ لیکن مسلم لیگ نون کے جو صحافی ہیں ان کو جلدی تھی، اور وہ اپنی مریم کی نوکری اور جو شہباز شریف کی نوکری کے اندر وہ چیزیں لانے کے اندر جا رہے تھے۔ لیکن یہ لوگ اس وقت بڑے حیران ہیں کہ کتنے لوگ ہیں آخر جن کی ان کیسز کے اندر ڈیتھ ہو گئی۔ میں پچھلی ویڈیو میں بتا چکا ہوں، یہ پاکستان کے تفتیشی اداروں پر سوال ہے، نیب ہو، ایف آئی اے ہو، اینٹی کرپشن ہو، یا دیگر ادارے ہوں، پولیس ہو، ان سب پر سوالیہ نشان ہے۔ آخر تفتیش کے اندر اتنی دیر کیوں لگائی جاتی ہے؟ عام بندے کو یہ سہولیات میسر نہیں ہوتی۔ جب ادارے بڑے بدماشیہ کے نوکر بن جائیں ان میں سے افراد تو پھر یہ ہوتا ہے۔ اب نیب ہے وہ میگا کرپشن کے حوالے سے وہ کیس آگے پورا ثبوت لے کر نہیں آتا، اگر وہ ثبوت لے آئے تو چلان جمع ہوتا ہے، اس کے بعد فرد جرم تک کی جو کارروائی ہے وہ عدالتیں سالوں لگا دیتی ہیں، تو وہ جج صاحب بھی اس کے برابر ذمہ دار ہیں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ججز جو ہے وہ بالکل جو بات کرے تو انہیں عدالت کی بات ہو،
بھئی آپ انصاف نہیں دے سکتے تو بتائیے اس قوم کو، اور بتائیے نیچے جج ہے وہ ابھی جیسے شریف خاندان کی یہ ضمانتیں پر رہائی ہے. اب یہ جو میڈیکل رپورٹ آئی ہے اس کی میں نے ٹرانسلیشن کروائی ہے، اور جس شخص نے مجھے ٹرانسلیشن کر کے دی ہے اس نے بڑی چونکا دینے والی بات ابھی کی ہے. چونکہ عربی ہے وہ پورا ترجمہ میں نہیں سمجھ پایا، لیکن یہ ہے اصل میں کاز آف ڈیتھ. یہ پولیس کی طرف سے، شرطہ خانے کی طرف سے، دبئی کی طرف سے یہ ایک پورا بیان ہے، اور اس کی کاز آف ڈیتھ المتوفی مالک مقصود احمد مالک نیاز احمد پاکستانی. یہ ان کا جو رقم، یعنی یہاں پر رقم المعاملہ جو کارڈ ہوتا ہے وہ بھی ذکر کیا گیا ہے، اور آگے پورا لکھا گیا ہے. شرطہ خانے کی جو رپورٹ ہے اس کے اندر انکشاف ہوا ہے کہ فرانزک میڈیکل رپورٹ تشدد کے نشانات. رپورٹ میں انکشاف یہ ہوا ہے کہ ملک مقصود والد نیاز احمد کے جسم پر تشدد کے نشانات موجود پائے گئے ہیں. متوفی کی عمر 50 سال کے لگ بھگ تھی. منگل 6 جون صبح 10:30 پر موت کی اطلاع ملی. جسم کے پچھلے حصوں پر مستحکم سفید مختصر مشکوک چوٹیں تھیں. تو ملک مقصود کی جو موت ہے وہ سادہ نہیں ہے. اب اس کو ابھی حتمی طور پر چکے نہیں کہا جا سکتا. جس شخص نے، میں نے اس کو خود بھی پڑھنے کی کوشش کی ہے، اور جو الفاظ ظاہر ہے وہ آگے ولم بردہ بالاوراق المرفع اشارۃ لوجوہ شبہۃ جنایت حول و ظروف، یعنی وہ آگے بتاتے ہیں کہ یہاں پر ان تمام چیزوں کو ہم نے دیکھا ہے، اور اس کے مطابق جو ہے تشدد کے نشانات ملک جو ہے مقصود چپڑاسی مقصود اس کے جسم پر موجود پائے گئے ہیں. تو اب یہ پوری پاکستانی قوم کے ان ججز، وہ جو انصاف کے بڑے بڑے ٹھیکیدار ہیں، ان پر بھی سوالیہ نشان ہے کہ آپ یہاں چھڑکنا بچھانے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ انصاف کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. آپ کی توہین ہے، اور آپ جو 22 کروڑ لوگوں کی توہین کر رہے ہیں ان کی توہین نہیں ہے. اب ایک بندہ جو ہے وہ وعدہ معاف گواہ بن سکتا ہے، ان کو ملک سے مفرور کروایا جاتا ہے، اور ایک غریب آدمی جن کے اکاؤنٹس کو یہ مافیا منی لانڈرنگ کے لیے استعمال کرتا رہا، 2 نمبری ہوتی رہی، اربوں روپے انہوں نے کما لیے، اور آپ اندھے ہیں. ایک یعنی آپ ولدیت کی وجہ سے تاریخ دے رہے ہیں، وہ ضمانتوں پر رہا ہے ملزمان، وہ ملک کے حکمران بن چکے ہیں، اور مرنے مارنے کے لیے یہ صرف غریب ہے. کبھی کسی کو ہارٹ اٹیک ہو، کبھی کسی کو ڈپریشن. آپ اتنا، اگر یہ کوئی ایسی وجہ نہ بھی ہو، فرض بال یہ مترجم جو ہے ترجمہ کرنے والا نے غلطی کر دی ہے اگر یہ بتانے کے اندر، تو اب تو یہ عام ہو گئی ہیں باتیں، لیکن سمجھ بھی آ رہی ہے. لیکن یہاں پر آپ یہ سوچئے کہ کیا اس غریب آدمی کی ویسے ہی موت ہو گئی ہے؟ وہ کتنا ڈپریس ہوگا. وہ ایک ملازم تھا، اکاؤنٹ آپ کھلواتے رہے، وہ آج بھی اس کی فیملی کرائے کے گھر میں رہ رہی ہے. اس کا بھائی فوت ہوا، وہ نہیں جا سکا. صرف شریف خاندان نے اس کو ڈرایا دھمکایا ہوا ہے، دھمکیاں دی ہوئی ہیں مبینہ طور پر. اس کے علاوہ یہ جو سرکمسٹانشل ایویڈنس ہے، کیا یہ ہمارے ججز کو، ہمارے انصاف کے رکھوالوں کو نظر نہیں آتی؟ اس طرح پاپڑ والا، ٹھیلے والا، چینی والا، چائے والا، اور یہ سارے فروٹ والا، کس کس کے اکاؤنٹس نکلے ہیں. 18,000 جو ٹرانزیکشنز ہیں، اس جو ایف آئی اے کے اندر چالان جمع کروایا گیا ہے، یہ 25 ارب روپے کا مقدمہ ہے، جس کے اندر 16 ارب کے باقاعدہ ثبوت، ٹرانزیکشنز، وہ سارا کچھ دے دیا گیا ہے. لیکن شریف خاندان، زرداری، یہ اتنے تکڑے لوگ ہیں کہ ان کے آگے ججز بھی ڈھیر ہیں، نظام انصاف بھی ڈھیر ہے. ابھی سپریم کورٹ آف پاکستان نے ایکشن لیا ہے، لیکن لاہور ہائی کورٹ اپنی مہربانی فرما دے گی. تو یہ اس وقت جو صورتحال ہے، اس نے اب ملک مقصود کی جو میڈیکل رپورٹ ہے اس کے مطابق جو ہے یہ معاملہ کافی گمبھیر ہو گیا ہے، جس کے اندر بتایا گیا ہے تفصیل البلاغ فی، یہ میں جو ہے اس کو دیکھتا رہا ہوں، پورا ٹائم لکھا گیا ہے. پھر بتایا گیا ہے کہ صبح یوم الثلاثہ یہ آئے ہیں جناب، بدھ کے روز آئے ہیں یہ. اور پھر آگے وہ کہتے ہیں کہ اس طرح تشدد کے جو نشانات ہیں وہ اس کے جسم پر موجود ہیں. جریمہ، یعنی لفظ جریمہ لکھا ہوا ہے. تو یہ تشدد کے جو نشانات ہیں وہ بھی موجود ہیں. اور اب ظاہر ہے کس نے تشدد کیا، کیا کارروائی ہوئی، یہ سوالات بہرحال اٹھ گئے ہیں. شریف خاندان کے بغیر
اس کا کوئی بینیفیشری نہیں ہے. پہلے آپ نے دیکھا ڈاکٹر رضوان کے ساتھ کیا کیا, یعنی جو بندہ میرٹ پر ایمانداری کے ساتھ اس ملک میں کام کرے گا تو یہ مافیا اس کو نہیں چھوڑے گا. اور پھر یہ شور مچاتے ہیں کہ سپریم کورٹ ایکشن بھی نہ لے, سو موٹو ایکشن بھی نہ لے, اس پر بھی یہ ڈر رہے ہیں. تو اب یہ ڈاکٹر عامر لیاقت خان کی جو ڈیتھ ہے وہ تو پوسٹ مارٹم کے بعد معاملات کھلیں گے کہ آخر اس کی وجوہات کیا ہیں, لیکن یہاں معاملہ جو ہے وہ سمجھیں کہ سب لال ہے. وہ ایسے لگتا ہے کہ کچھ گڑبڑ ہے, ورنہ یہ نیچرل ڈیتھ جو ہے اس کے اندر اب شکوک و شبہات پیدا ہو گئے ہیں. اب آگے تفتیش کس نے کرنی ہے؟ ظاہر ہے یہاں کی تو رپورٹ ہوگی, تفتیش کرنی ہے پاکستان کے تفتیشی اداروں نے, ایف آئی اے نے, آگے جو ہے وہ نیب نے, اور جو بھی ادارہ ہے وہ اس وقت تو بڑے بڑے جو لوگ ہیں وہ شریفوں کے اس وقت بالکل ایسے لگتا ہے کہ رائٹ ہینڈ ہے. تو ایسے ہی اس ملک میں غریبوں کو, عام لوگوں کو رسوا کیا جائے گا, یا کبھی حقیقی معنوں میں چوروں, ڈاکوؤں, لٹیروں کا احتساب ہوگا؟ یہ ایک بڑی سوچنے والی بات ہے, بہت سمجھنے والی بات ہے اور سچ بات ہے. آج بڑا دکھ ہے, بڑی تکلیف ہے. ایک 20,000 25,000 لینے والا ملازم, اس کی آپ نے اس نوکری کے لالچ کو آپ نے استعمال کیا. وہ آج بھی کرائے کے گھر میں ہے اور آپ 4.25 ارب روپیہ اس کے اکاؤنٹس کے اندر ٹرانزیکشن کر کے 2 نمبر دھندا کرتے رہے, اور آپ آج بھی حکمران ہیں. تو یہ ہمارے اداروں کو سوچنا ہے یا قوم کو سوچنا ہے؟ اور قوم جب اٹھے گی نہیں تو یہ لوگ اسی طرح رول کریں گے اور پھر یہ بھاشن دیں گے کہ ہم آپ کے سب سے بڑے خیر خواہ ہیں. اپنے میزبان ساجد گوندل کو نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.